بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعمیر ادب حصہ چہارم کا سبق پڑھنا ہے ہمیں۔ یہاں سے پڑھنا ہے۔ ہمارا سبق ہے بر اعظم کا، یہ چوتھا پارٹ ہے۔ بر اعظم جو سبق ہے اس کا یہ چوتھا پارٹ ہے۔ تلفظ کا خاص خیال رہے۔ دیکھو دہلی سے پورب، آسام سے پچھم، کراچی اور بصرہ ہے۔ تمہارا جہاز دہلی سے پچھم کو پرواز ہوا اور لگاتار پچھم ہی کے رخ پر اڑتا رہا، یہاں تک کہ پورب کی طرف سے دہلی واپس آیا۔ یعنی پچھم کی طرف سے اڑا اور پورب کی طرف سے دہلی واپس آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین گول ہے اور انسان کی آبادی اس کی گولائی پر ہے۔ ہم نے تمہارے سفر کا نقشہ بنا دیا ہے، اسے دیکھ کر سمجھ لو کہ تمہارے جہاز نے کس طرح پوری گولائی کا چکر پورا کیا۔ کل کے دن میں نے بتایا تھا نا کہ یہ جو پورا سفر ہے نا، پورے سفر کا میں نقشہ دکھاؤں گا آج کے سبق میں، تو وہ سفر کا نقشہ دیکھو پورا۔ دیکھو یہ ہے پورا نقشہ، یہ زمین گول ہے، اس کی گولائی کو بتایا ہے، اور پھر یہ جہاز پوری گولائی پر گھومتے 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 پھر وہیں پہنچے گا۔ کیسے؟ یہ اسٹارٹ ہے، یہ اینڈ ہے۔ اسٹارٹ یہ ایروپلین اڑ رہا ہے تو سب سے پہلے دہلی سے اڑا، تو دہلی سے اڑ کے پچھم کی طرف چلا تو کراچی، پھر وہاں سے اڑا پچھم کی طرف تو ایران، پھر بصرہ، پھر عرب، قاہرہ، لیبیا، الجیریا، رباط، اور یہ قیانوس، نیو یارک، سان فرانسسکو، اور یہ کاہل یعنی بحر الکاہل جو تھا، پھر ہانگ کانگ، پھر برہما، پھر آسام، پھر واپس دہلی آ گیا۔ یعنی پوری گولائی کا اس نے سفر کیا، پوری گولائی کا، اور پھر گولائی کا سفر کر کے پھر واپس دہلی آ گیا۔ تو یہ اس کا نقشہ بھی پورا بتا دیا، اور اس سے یہ سمجھانا مقصد ہے کہ زمین دیکھو گول ہے، کیونکہ اپنا جہاز جب گولائی میں اڑتا رہا تو دہلی سے پوری گولائی ناپ کر کے اور پوری دنیا کی پوری روئے زمین ہو کر کے، پھر پوری روئے زمین سے ہو کر یہاں پھر واپس دہلی آ گیا۔ یہ سفر کا نقشہ، یہ زمین کا نقشہ ہے، یہ جو نقشہ دکھایا ہے یہ زمین کا نقشہ ہے۔ تو اس سے پوری بات آپ کے سمجھ میں آتی ہے۔ آگے کا دیکھو سوال جواب۔ یہ پہلا سوال اس میں ہے بحر اعظم کتنے ہیں؟ تو بحر اعظم بتایا ہے نا 5 ہیں، وہ دیکھو کون کون سے ہیں 5۔ یہ دیکھو یہاں بتایا ہے نا بحر اعظم 5 ہیں۔ نمبر 1 بحر اوقیانوس، بحر الکاہل، بحر منجمد شمالی، بحر منجمد جنوبی، اور 5واں ہے بحر ہند۔ یہ 5 بحر اعظم ہیں۔ اور اس کے بعد آگے کا سوال یہ ہے امریکہ اور چین کے درمیان کون سا سمندر ہے؟ امریکہ اور چین کے درمیان کون سا سمندر ہے؟ تو اس کے لیے یہاں سے پڑھو تب سمجھ میں آئے گا۔ دیکھو یہاں سے بتا رہے ہیں، پھر نیو یارک سے تمہارا جہاز پچھم کی جانب۔ پہلے تو اس کا جواب سن لو۔ امریکہ اور چین کے درمیان کون سا سمندر ہے؟ بحر الکاہل یا بحر الکاہل ہے، لیکن اب یہ کیسے ہے یہ بتا رہا ہوں۔ حالانکہ کیسے آپ کو جواب میں نہیں دینا ہے، صرف میں سمجھا رہا ہوں کیسے۔ پھر نیو یارک سے تمہارا جہاز پچھم کی جانب پرواز کرتا ہوا سان فرانسسکو اترے گا۔ سان فرانسسکو شمالی امریکہ کا شہر ہے، ٹھیک ہے، یہ شمالی امریکہ یعنی امریکہ کا شہر ہے۔ اس کے بعد بتایا پھر تمہارا جہاز وہاں سے پچھم کی جانب، مطلب شمالی امریکہ سے پچھم کے جانب پرواز کرتا ہوا بحر الکاہل کے اوپر سے، ٹھیک ہے، کس کے اوپر سے؟
بحر الکاہل کے اوپر سے گزرتا ہوا ہانگ کانگ کے ہوائی اڈے پر اترے گا۔ ہانگ کانگ ملک چین کا ایک بہت بڑا شہر ہے۔ تو یہاں سے سان فرانسسکو سے چلے گا اور ہانگ کانگ پہنچے گا، اور ان دونوں کے درمیان بحر الکاہل کے اوپر سے پرواز کرے گا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ سان فرانسسکو شمالی امریکہ کا جو شہر ہے اس کے درمیان، اور ہانگ کانگ یعنی ملک چین کا جو شہر ہے اس کے درمیان بحر الکاہل پڑا۔ تو یہی جواب ہو گیا کہ امریکہ اور چین کے درمیان کون سا سمندر ہے؟ بحر الکاہل۔ ٹھیک ہے۔ عرب شریف، تیسرا ہے عرب شریف کس بر اعظم میں واقع ہے؟ عرب شریف کس بر اعظم میں واقع ہے؟ تو اس کا جواب ہے ایشیا۔ وہ بھی دکھاتا ہوں میں، یہ دیکھیے ایشیا کے بر اعظم میں عرب، شام، یمن، عراق، ایران، ترکی، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، برما، لنکا، تبت، چین، جاپان وغیرہ ملک ہیں۔ تو یعنی ایشیا کے بر اعظم میں یہ تمام ممالک ہیں، اسی میں عرب بھی ہے، اسی میں اپنا ہندوستان بھی ہے ایشیا کے بر اعظم میں۔ تو اگر آپ سے پوچھے ہندوستان کون سے بر اعظم میں ہے تو ایشیا کے بر اعظم میں۔ عرب کون سے بر اعظم میں ہے تو ایشیا کے بر اعظم میں۔ ٹھیک ہے، یہ بہترین انداز میں یاد کریں۔ ناظرین، آپ کو یہ ہمارا سبق کیسا لگا؟ اور اس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی مفید مشورہ ہو تو ضرور دیں۔ ساتھ ہی میری طرف سے ایک سوال ہے کہ زمین اپنی گول ہے تو اس کی گولائی ہمیں کسی کے سامنے ثابت کرنی ہے، تو اس کے لیے ہم کیا دلیل دیں گے کہ اس زمین کی گولائی ثابت ہو جائے؟ تو اس کو آپ اس کا جواب کمنٹ باکس میں بتائیں۔